بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 284، آیت نمبر ہے 59 اور 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اپنی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، کیا ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ نوح علیہ السلام، ان کی تبلیغ کا مرکز جو ہے وہ عراق کا علاقہ تھا، دجلہ الفرات کے علاقے میں۔ یہ وہ پہلے پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے خلاف بھیجا۔ نوح علیہ السلام سے قبل لوگ ایمان پر ہی تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر شرک آیا۔ سورہ نوح کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کے ہاں 5 بزرگ ہوتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ وہ 5 بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، لوگ خود بھی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو بھی عبادت کی طرف لاتے تھے۔ بزرگ فوت ہو گئے، لوگوں نے عبادت کرنی چھوڑ دی، سستی آ گئی نئی نسل میں۔ شیطان ان کے پاس روپ دھار کے گیا اور کہا کہ پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے وہ بزرگ تھے، وہ خود بھی کر لیتے تھے، ہم سے بھی کروا لیتے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں تو ہم سے سستی ہو جاتی ہے۔ شیطان ان کو کہنے لگا اچھا ایسا کرو کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا لو، اپنے گھروں میں رکھ لو، ان بزرگوں کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے تصویریں بنائی، گھروں کے اندر رکھ لیں، بزرگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، نئی نسل آئی، نئی نسل کے پاس شیطان پھر گیا، کہا یہ جو تمہارے گھروں میں تصویریں ہیں لٹکی ہوئی بزرگوں کی، یہ کس لیے ہیں؟ نئی نسل کہنے لگی ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ والے نیک ولی تھے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ شیطان کہنے لگا نہیں، بات غلط ہے، ان کو دیکھ کر رب یاد نہیں آتا، بلکہ رب ہی یہ ہیں، تمہارے بڑے اسی کی عبادت کرتے تھے۔ نئی نسل کو یہ پٹی پڑھائی، نئی نسل نے ان 5 لوگوں کے 5 بت بنائے اور عبادت کرنی شروع کر دی۔ یوں دنیا کے اندر جو ہے وہ شرک رائج ہوا ہے۔ یہ شیطان کا ایک طریقہ واردات ہے، اور یہ آج بھی شیطان اس پر عمل پیرا ہے اور آج بھی کرتا ہے۔ ایک نسل کو کہتا ہے بس تو نے یہ کام یہاں تک کرنا ہے، اگلی نسل کو شرک پہ، بدعت پہ، سود پہ، حرام پہ لگا دیتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ شرک رائج ہوا۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے، پہلے ہوتا ہے بس یہ گیم ہی کھیلنے، گیم کے عادی بن جاتے ہیں۔ جب بچے گیم کے پکے ہو جاتے ہیں پھر شیطان پھونک مارتا ہے اچھا ایسا کرو، ایسی گیم کھیلو جس سے پیسے مل جائیں۔ کوئی نہ کوئی ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر پیسوں والی گیم ہے، پھر وہ جوا ہے، پھر وہ سود ہے۔ نوجوان ایسا ساری تباہ ہو چکی ہے۔ طریقہ واردات وہی ہے، آہستہ آہستہ برائی کی طرف، گناہوں کی طرف لوگوں کو لے جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر شرک شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے جا کر انہیں نصیحت کی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
جس طرح تمام انبیاء کرام ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں، نوح علیہ السلام بھی آئے اور کہا اعبد اللہ، دو باتیں کہیں، ایک کہا اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر کہ تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا، یعنی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کی عبادت وہ واحد چیز ہے جس سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اللہ کا حق ادا کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیتا ہے کہ اللہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے گا، یعنی جو اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اس نے میری عبادت کی ہے، میں نے اس کو جہنم میں نہیں پھینکنا۔ تو یہ بات ہے، یہی بات نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس دن بڑے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جان دی ہے، انسان بنایا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور ہم سے کیا مطالبہ کیا؟ صرف ایک مطالبہ، اعبد اللہ، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی کو اللہ کو ضرورت ہے، یہ اللہ نے ہم سے کہا، انسانوں سے کہا میری عبادت کرو، کو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، ضرورت کوئی نہیں۔ وہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی کے اندر آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری انسانیت اچھی ہو جائے، جس طرح انبیاء کرام کی جماعت ہے، سارے نیک ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے، یہ فائدہ ہمیں اپنا ہے کہ ہم بڑے دن کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ شیطان نے اسی عبادت کا انکار کیا، مردود ہو گیا، ہم عبادت کریں گے اور ہم بڑے دن کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر کہ تم بڑے دن کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور یہ نصیحت اولادوں کو کرنی چاہیے، یہ نصیحت ہے آخرت کے حوالے سے، آخرت کی فکر کرو بھی، دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی، ہے نا، دنیا گزر جائے گی، فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، قوم کا جواب کیا ہے؟ ملا کہتے ہیں سردار کو، جو وڈیرے تھے نا، وڈیروں نے لگایا تھا قوم کو اس کام پہ، ود سوا یغوث یعوق نصر، وڈیرے کہنے لگے، قوم میں سے جو وڈیرے تھے وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین۔ جب شرک آ جائے تب عقل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن بھرا پڑا ہے ان باتوں سے، جو بندہ شرک کر لیتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، اس کی عقل ہی ختم ہو جاتی۔ جس طرح جو بندہ بے حیا ہوتا ہے نا، اس بے حیا آدمی سے آپ کسی بھی گناہ کی توقع کر سکتے ہیں۔ جو بندہ بے حیا ہو گیا، وہ زانی بھی ہو گیا، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، آپ اس سے کسی بھی کام، گناہ کے کام کی توقع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض گناہ ہوتے ہیں انسان کی عقل کھا جاتے ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جب بندہ مشرک ہو گیا، عقل ختم ہو گئی، عقل نام کی چیز ہی کو نہیں رہتی بندے کے اندر۔ تو کتنی بے عقلی کی بات کی کہ ہم تجھے گمراہ تصور کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہیں، تو غلط ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کسی مشرک کو کہہ دیں شرک چھوڑ دے، قبر پرستی چھوڑ دے، وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں، تو غلط ہے۔ جو میرے پاس معرفت ہے، جو مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ تمہیں دیا نہیں ہے، مولوی تمہیں بتاتا ہی نہیں ہے، اصل یہ معرفت کے سارے کھیل ہیں، ہمارے پاس تو معرفت ہے۔ تو ایسی باتیں آج بھی ہوتی ہیں۔ تو انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم خیال کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ فی ضلال مبین، تو واضح گمراہی میں ہے۔ تو شرک انسان کی عقل مارتا ہے، اس لیے انسان کو شرک سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔